کی خلاف ورزی، امریکی افواج کے ایران پر فضائی حملے۔ امریکہ کی پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، امریکی افواج کے ایران پر فضائی حملے۔ ایرانی سینٹ کام کا دعویٰ ہے کہ امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل، ڈرون اسٹوریج اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق کارروائی 25 جون کو سنگاپور کے جہاز پر ایرانی حملے کے جواب میں کی گئی۔ ایران کا حملہ بلا جواز جارحیت حالیہ جنگ بندی معاہدے کی کلی خلاف ورزی ہے۔ امریکی فوج کے مطابق وہ تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی مکمل پاسداری اور عملداری کو یقینی بنانے کے لیے خطے میں پوری طرح چوکنا اور مستعد ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کا سخت جواب دینے کا اعلان۔ پاسداران کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایرانی بحری اور فضائیہ نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے سیریک جزیرے پر امریکی حملے کو ناکام بنا دیا۔ ملک کی زمینی اور سمندری حدود کی خود مختاری کے دفاع کی خاطر دشمن کی افواج کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ امریکی جارحیت کا یہ واقعہ کسی صورت بغیر جواب کے نہیں رکے گا۔ تہران اپنی مرضی کے وقت اور مقام پر اس کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ مستقبل میں کسی بھی قسم کی مزید اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ ایران پر فضائی حملے کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا رد عمل۔ ایکس پیغام میں لکھا کہ ایران نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے جس کی ہم نے پاسداری کی۔ ایران کو ایم او یو پر عمل درآمد کے طریقہ کار سے متعلق اختلاف ہے تو وہ براہ راست رابطہ کر سکتا ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کم از کم 4 حملہ آور ڈرونز داغے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایسا کرنا جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی ہے۔ ایک ڈرون کارگو جہاز کے اوپر والے حصے سے ٹکرایا۔ امریکہ نے دیگر 3 ڈرونز کو مار گرایا۔ ڈرون حملے میں مہنگے کارگو جہاز کو نقصان پہنچا۔ ایسا کرنا جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی ہے۔ قومی سلامتی اور ملکی وقار پر کوئی سودے بازی یا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا جی سی سی ممالک کا بیرونی طاقتوں سے پناہ مانگنا تلخ ترین ستم ظریفی ہے۔ ایران خطے کی اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کا سب سے بڑا خواہش مند ہے۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ خلیجی ممالک بیرونی طاقتوں پر انحصار کر کے ماضی کے تلخ تجربات سے سبق سیکھیں۔ بتائیں ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی؟ سینکڑوں ارب ڈالرز کی مہلک ہتھیاروں کے ذخائر کا کوئی دفاعی جواز نہیں۔ دفاع وطن کا موروثی حق کسی بھی صورت کسی کے ساتھ سمجھوتے کا موضوع نہیں بن سکتا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے امریکی اسکرپٹ پر جوا کھیلنا آپ کے استحکام اور سلامتی کو برباد کر دے گا۔ آپ نے دیکھ لیا آپ کے ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈے سیکیورٹی کے بجائے خطرہ بن چکے ہیں۔ آبنہ ہرمز پر ٹول ٹیکس کا نفاذ، عمان نے ایران کی تائید کر دی۔ آبنہ ہرمز سے گرنے والے جہازوں سے رقم وصول کرنے کا عندیہ۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق عمان کا کہنا ہے آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کے قواعد میں تبدیلی ہوگی۔ آبنہ ہرمز سے متعلق جنگ سے پہلے کا نظام نہیں چل سکتا، جہازوں پر سروس فیس عائد ہو سکتی ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کے فریم ورک پر دستخط، واشنگٹن میں امریکی ثالثی میں دستخط کیے گئے۔ فریم ورک میں فوری سیکیورٹی اقدامات اور مستقبل کے مذاکرات کا روڈ میپ شامل۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا لبنان اور اسرائیل ایک فریم ورک معاہدے پر پہنچ گئے۔ امید ہے فریم ورک سے لبنان میں امن کے لیے پیش رفت ہوگی۔ چاہتے ہیں لبنان اور اسرائیل کے لوگ ایک محفوظ مستقبل کی زندگی گزار سکیں۔ لبنانی سفیر کا کہنا تھا کہ فریم ورک معاہدہ لبنان کی خود مختاری کی بحالی کی جانب پہلا قدم ہے۔ اسرائیل کے پاس لبنان کے غیر زیر قبضہ علاقوں سے مکمل اور غیر مشروط انخلا کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ حزب اللہ کا لبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلا تک ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان۔ مزاحمتی تنظیم کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا تنظیم کا صبر کمزوری نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ثابت قدمی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ نعیم قاسم کا ایران سے حمایت پر اظہار تشکر، ایران سے معاہدے کو امریکہ اور اسرائیل کی باضابطہ شکست کا اعلان قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی یو اے ای ہم منصب سے گفتگو، حالیہ علاقائی پیش رفت پر بات چیت کی۔ شیخ عبداللہ بن زائد نے معاہدے کی تمام شرائط پر عمل اور آبی گزرگاہوں کا تحفظ یقینی بنانے پر زور دیا۔
آبنا ہرمز میں آزادانہ آمد و رفت یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی گفتگو۔ اماراتی وزیر خارجہ نے علاقائی تنازعات کے حل کا بہترین راستہ سفارتکاری اور مذاکرات کو قرار دیا۔ امریکہ کی جانب سے روکے گئے جہاز کے 22 ایرانی عملے کے ارکان کراچی پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ایرانی مشنز کے قریبی تعاون سے بحری جہاز کے عملے کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اب تک 70 سے زائد ایرانی بھائیوں کی پاکستان کے ذریعے اپنے وطن واپسی میں مدد کی جا چکی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برطانوی خام تیل $71 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $69 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک منتقل نہ کیے جا سکے۔ حکومت پاکستان کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت $299.50 پر ہی برقرار۔ فی لیٹر ڈیزل بھی $311.47 میں ہی ملے گا۔ وینزویلا میں ہولناک زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ 920 افراد ہلاک، 3000 زخمی، 50,000 لاپتہ، ہلاکتیں 10,000 سے زیادہ ہونے کا خدشہ۔ زلزلے سے ہر طرف تباہی کے مناظر، 70,000 سے زیادہ مقامی خاندان متاثر ہوئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ کوہلو میں زلزلے سے کنگری کے علاقے چھاپ میں بڑے پیمانے پر نقصان، 150 سے زائد مکانات متاثر، بچی سمیت 3 افراد زخمی، متعدد خاندان بے گھر، کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ ایران جنگ میں پاکستان کا کردار قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کہتے ہیں یوم عاشورہ ایسے موقع پر آیا ہے جب خطے میں ایک جنگ جاری تھی۔ ایرانیوں نے سنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے شہداء کی یاد تازہ کر دی ہے۔ پاکستان کے دونوں ممالک کی صلح کروائی اور پوری امت کے سامنے سرخرو ہوا۔ سرگودا میں انسانیت سوز واقعہ، مبینہ زیادتی کی شکایت پر کمسن بچے کو گڑھے میں زندہ دفن کر دیا گیا۔ آوازیں سن کر بچے کو گڑھے سے نکالا گیا۔ پولیس کے مطابق 13 سالہ غلام رسول گزشتہ روز سے لاپتہ تھا۔ متاثرہ بچے نے کہا پہلے بے ہوش کیا گیا اور پھر گڑھے میں دفن کیا گیا۔ کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار میں ماں اور بیٹی کی لاشیں ملنے کی تحقیقات۔ پولیس نے متوفیہ صبا کے شوہر حنیف کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے ابتدائی شواہد سے لگتا ہے خاتون نے پہلے بچے کو قتل کیا پھر خودکشی کی۔ متوفیہ کے شوہر کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز بیٹے کے ساتھ اپنی بہن کے گھر گیا تھا۔ رات بھر فون کیے مگر بیوی اور بیٹی دونوں کے موبائل فون بند ملے۔ آج صبح قریب گھر سے ماں بیٹی کی پھندہ لگی لاشیں ملی تھیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ امریکہ ایران معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات انتھک محنت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کورسز میں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ کیڈٹس نے وزیر اعظم کو زبردست گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔